یہ خبر آئی ہے کہ افغان مہاجرین کی طرف سے جو ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد رضاکارانہ واپسی کے لیے طالبان حکومت نے پاکستانی حکام سے ڈیڈ لائن میں توسیع کا کہا ہے اور کہا ہے کہ جی زبردستی ملک بدر نہ کیا جائے. کس حد تک درست ہے اور حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے آفیشیل چینلز پہ تو کم سے کم منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز فورن آفس نے شیئر نہیں کی. انہوں نے اگر فورن آفس سے کوئی بات چیت کی ہے تو وہ فورن آفس تک ہی ہے. ہم منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ لیڈ ایجنسی ہے یا لیڈ ڈویژن ہے اس سارے جو ایلیگل ریپیٹریشن کا پلان ہے یا ڈیپورٹیشن کا پلان ہے, تو ہمارے ساتھ تو کسی قسم کا کوئی رابطہ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے. مطلب اور کافی وقت پہلے آپ کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا تھا, تو اس پورے پیریڈ میں بھی افغان حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا؟ بیان وغیرہ تو دیے گئے تھے, کوئی آفیشیل رابطہ اس حوالے سے نہیں کیا گیا؟ دیکھیں فورن آفس کے ساتھ ان کا کہیں نہ کہیں کسی چینل پہ فورن منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی تھی, شاید تبت میں یا کہیں اور, مجھے ایگزیکٹلی جگہ یاد نہیں ہے, کہ جہاں پر فورن منسٹر کی بات چیت ہوئی تھی اور اس ریپیٹریشن پلان پہ ان کی گپ شپ بھی ہوئی تھی اور آفیشیل بات بھی ہوئی تھی. لیکن ظاہر ہے مجھے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ شاہ زیب بھائی نہیں پتہ ہیں. افغان سفیر مجھ سے ملنے آئے تھے کوئی مہینہ ڈیڑھ دو پہلے, اور ان کے ساتھ بھی میں نے یہ ساری چیزیں شیئر کی تھیں اور ان کو بتایا تھا کہ ہم انیشلی تو ہمارے ہاں ڈیٹ جو تھی وہ 1 اکتوبر تھی, تو اس کو بھی پھر ہم نے آپس میں ان ہاؤس ڈسکشن میں اس کو 1 نومبر کر دیا تھا, سو دیٹ کہ جو والنٹیئر ریٹرن ہے اس کو انکریج کیا جائے کہ لوگ جو ایلیگل ہیں یہاں پر وہ خود جائیں. تو ایز آف ناؤ پلان جو تھا, جو آپ نے اناؤنس کیا تھا, اسی پر عمل درآمد ہوگا کہ پہلے تو جو غیر قانونی طور پر ہیں انہیں بھیجا جائے گا, بے شک انہیں گرفتار کر کے بھیجا جائے, ان سینٹرز میں منتقل کر کے بھیجا جائے, اور اس کے بعد آپ یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ بعد میں جتنے بھی افغان مہاجرین موجود ہیں جو رجسٹرڈ ہیں انہیں بھی واپس بھیجا جائے گا؟ جی ہاں, یہ ڈیسیجن یہ ہوا تھا کہ ہم پہلے ان لوگوں کو جو بالکل ایلینز ہیں, اور یہ افغان اسپیسیفک نہیں ہے, یہ ایتھنک اسپیسیفک نہیں ہے, جو بھی اس ملک میں ایلیگل ایلینز ہیں جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے, کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور ہمارے ملک میں اس طریقے سے وہ پھر رہے ہیں, تو ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. سیکنڈ فیز میں جو افغان کارڈ ہولڈرز ہیں اور پھر سو اینڈ سو آن, الٹیمیٹلی دا ڈے ول کم کہ جب کوئی بھی جو ریفیوجیز جن کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے, کیونکہ اب ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے, تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی سب نے واپس جانا ہے. فار دا ٹائم بینگ جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے, جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے, یا جو پلان چل رہا ہے, یا جو پالیسی چل رہی ہے, وہ یہی ہے کہ جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کو ہم ڈیپورٹ کریں گے. انسانی حقوق کی تنظیمیں تو بگٹی صاحب ظاہر سوال اٹھائی رہی تھی. اب مولانا فضل الرحمان نے بھی تنقید کی, انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین دو ملکوں کا دو طرفہ مسئلہ ہے, افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں, افغان حکومت کو اعتماد میں لے کر ان کی واپسی کا طریقہ کار نکالا جائے, طے کیا جائے. غیر قانونی کی آڑ میں قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے. مقامی انتظامیہ اور بااثر لوگ قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. بہتر ہے کہ دو حکومتیں مل کر اس کا معاملہ طے کریں. مولانا صاحب کی بات میں کے احترام کے ساتھ دیکھیں, جو اگر کوئی غیر قانونی عمل ہو رہا ہے, اگر کوئی ان کو مین ہینڈل کر رہا ہے, تو ہماری ڈائریکشن تو بڑی کلیئر کٹ ہے. شاہ زیب بھائی, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے تمام جتنے بھی آئی جیز ہیں پولیس کے یا باقی لا انفورسمنٹ ہیں, FIA, ہماری ڈائریکشن پرائم منسٹر کی بڑی واضح ہے کہ کسی نے اگر کسی کو مین ہینڈل کیا تو وہ افسر جو ہے اس کا رسپانسبل ہوگا. تو ہم نے رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم جو ہے وہ آلریڈی کر دیا ہے, ڈرائیو بھی کر دیا اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر رہے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کرے گا, ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی جو النس ہے یہ موجود ہے, اگر اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیا جائے تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. ہمارے ہاں یہ ٹرینڈز رہے ہیں, بحیثیت سوسائٹی ہماری یہ بیماری ہے جو کہ ایک بہت ہم کوئی اچھی علامات نہیں ہے, لیکن ہے, یہ سسٹمز میں یہ لکونت موجود ہے, لیکن اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دو غلط کام جو ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ پورا جو ہماری پالیسی ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے ملک کو ٹھیک کریں. اگر میری چار دیواری میں
کوئی میرا دروازہ نوک کرنے کے بجائے دیوار پھلانگ کے آ گیا ہے تو مجھے اس کو نکالنے کا حق ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں اپنے ملک میں لیگل ڈاکومنٹ لیں, ٹریول ڈاکومنٹ لیں, مجھے ویزا اپلائی کریں. آپ فیملی کو ملنا چاہتے ہیں, آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ واپس آئیں, آپ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں, میرے ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں, میرے جو اسٹیٹ کرافٹ ہے, جو میرا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا حصہ ہوں, اور ہماری سوسائٹی کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انلیگل یہاں پہ ہیں, دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. مگر ایک لمبے عرصے سے وہ یہاں مقیم ہے. مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان باشندوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے. تو ایسی شکایت آپ کو ملی ہے, ان کا کوئی ازالہ کیا گیا ہے؟ جب مولانا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی بھی ہو رہی ہے, ایک طرف تو ملک بدر کیا جا رہا ہے, اوپر سے ان کی پراپرٹیز پر قبضہ کیا جا رہا ہے. دیکھیے, ہم نے ایک ٹول فری نمبر بنایا ہے, ہم نے ایک پورٹل بنایا ہے منسٹری آف انٹیریئر میں, نمبرز ہم نے سوشل میڈیا میں, نیشنل میڈیا میں شیئر کر دیے ہیں, میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کر دیے ہیں. تو ہم ان کو یہ اشور کرا رہے ہیں کہ کسی انڈیویجول کو کوئی شکایت ہے تو وہ ہمیں اس نمبر پہ شکایت دے سکتا ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے, the world is global village, تو پاکستان تو بہت چھوٹا ہے. اسپیسیفک کوئی شکایت ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کل ایک کسی لیگل آدمی کے گھر پہ پولیس گئی تھی, مجھے انفارمیشن ملی, میں نے وہاں پر جو متعلقہ حکام تھے ان سے بات کی, اور وہاں سے ہم نے امیجیٹلی ود ان 5 منٹس, وہ لیگل سٹیٹس تھا, ان کے پاس ویزا تھا, ان کے پاس ڈاکومنٹس تھے, ہم امیجیٹلی پولیس وہاں سے وڈرا کرا لی, اور بار بار ہدایت کر رہے ہیں اور اس کو انشور کر رہے ہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں جو لیگل ہے, کیونکہ لیگل افغانی جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے, ہمارا برادر, اسلامی ہمسایہ ملک ہے. ہم ڈگنیٹی کے ساتھ, احترام کے ساتھ ان کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں. ہم کسی قسم کی ہیراسمنٹ ہو, اسپیشلی وومن ہیراسمنٹ پہ, بچوں پہ اور ایلڈرلی جو ہمارے لوگ ہیں, نو کمپرومائز. شاہزیب بھائی, جس نے یہ کام کیا اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے. مگر جب آپ انہیں ڈیپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد خود ہیومن رائٹس آف پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ 17 لاکھ افغان مہاجرین پر یہ لاگو ہوگا اور ایک انسانی المیہ کو جنم دے سکتا ہے. یہ جبری ملک بدری کے مترادف ہے اور بین الاقوامی قانون بھی اسے تسلیم نہیں کرتا ان کے مطابق, اور ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے اس سے. دیکھیں شاہزیب بھائی, ایک تو ہم اس ٹریٹی کا حصہ نہیں ہیں, جو سگنیٹری ہم نہیں ہیں اس کا, جس میں یہ جن لاز کی آپ ذکر کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم مہاجرین کو, ریفیوجیز کو تو نکال ہی نہیں رہے. ہم ایک بھی ریفیوجی کو نہیں نکال رہے ہیں جس کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انلیگل ہیں, ریفیوجیز جو آئے ہیں, ان کا کوئی سٹیٹس ہے, UNHCR میں رجسٹرڈ ہیں, ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو ایلینز ہیں, جو انلیگل ایلینز ہیں, جن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے, جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے, جن کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. وہ آ کر ہماری سوسائٹی میں ہمارا سوشل فیبرک تباہ کر رہے ہیں, ہمارے کرائم میں حصے دار بن رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, ہم نے اپنا گھر ٹھیک تو کرنا ہے. کب تک ایسا ہوگا دنیا میں؟ آپ دیکھیں, اب یہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے یا اور لوگ ہیں یا ویسٹ ہے, جنہوں نے یہاں سے ویسٹ جانا تھا, 2 سال لگ گئے ہیں شاہزیب بھائی, صرف ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے کرتے ان کو, جنہوں نے یہاں سے ریپیٹریٹ ہونا ہے دوسرے ملکوں میں. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو افغانستان کے بارڈرز ایران کے ساتھ بھی ہیں, افغانستان کا بارڈر سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ بھی ہے, اور ممالک کے ساتھ بھی ہے. وہاں یہ میس کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے پاس کیوں ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے اٹھ جاتا ہے, ہمارے اربن سینٹرز تک, کراچی تک پہنچ جاتا ہے, اور وہاں پر جو مرضی جہاں مرضی رہتا ہے. تو there should be a mechanism. ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارا ایک لا ہے, ہمارا فورن ایکٹ ہے, ہم اس پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کوئی اس میں کوئی کیا ہیومن کرائسس جو ہے وہ کیوں جنم لے گا؟ اور آج ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے رابطہ کیا ہے پاکستانی حکومت سے کہ جو 25,000 ایسے افغان باشندے ہیں پاکستان میں موجود جو افغانستان میں امریکی اداروں کے ساتھ منسلک تھے, طالبان کی حکومت آنے کے بعد جان بچانے کے لیے انہیں پاکستان آنا پڑا تھا. کیا رابطہ کیا گیا ہے کہ کم از کم انہیں نہ ملک بدر کیا جائے؟ دیکھیں, یہ صرف امریکہ نہیں, امریکہ ہے, اس میں UK ہے, کینیڈا ہے اور جرمنی ہے. اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جو ادھر سے کچھ لوگوں کو اپنے ملک لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ ٹرانزیشن فیز میں ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس جو اتھینٹک لسٹ آئے گی, بیکاز یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں 25,000 لوگوں کا,
یہ ایک لسٹ لا کے ایک پولیٹیکل سیکرٹری نے ایک اے ایس صاحب کو دی ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، نہ اس میں کوئی شناختی تصویر ہے نہ ان کا ایڈریس ہے. تو ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے منسٹری آف انٹیریئر نے، جس میں آئی جی بلوچستان ہے، چیف کمشنر ہیں اور ہمارے ایک اے ایس ہیں. وہ اس لسٹ کو وے کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر یہ لوگ ہیں اور ان کو کس طریقے سے ڈیپورٹ ہونے سے روکا جا سکتا ہے. جب تک کوئی اتھینٹک لسٹ نہیں آئے گی، جیسے کینیڈا نے ہمیں ایک بڑی پراپر قسم کی لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. انگلینڈ کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم امریکہ کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو ممالک کسی اور ملک میں جانا چاہتا ہے، تو ہم کوئی کروئل سٹیٹ تو نہیں ہے، ہم تو لوگوں کا کوئی خدا نخواستہ ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کروئلٹی کی طرف جائیں. ہم دنیا میں واحد ملک ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں ریفیوجیز کو اتنا عرصہ ان کی مہمان نوازی کی ہے، اور اب بھی ہم ریفیوجیز کو تو نہیں تنگ کر رہے یا ریفیوجیز کو تو نہیں بھیج رہے. ہم ایلیگل ایلینز کی بات کر رہے ہیں، جن کا کوئی بھی ملک ہو، ویسٹ ہو، کوئی اور ملک ہو، گلف سٹیٹس ہوں. کون چھوڑتا ہے ایلیگل ایلین کو اپنے ملک میں؟ یہ صرف ہمارے ملک میں اس طرح کا غدر مچا ہوا تھا.